اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. سورۃ الزلزلہ یا سورۃ اذا زلزلت یہ سورہ مدنیہ ہے. مشہور مفسرین رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین کے نزدیک بعض مفسرین کرام نے یہ بھی فرمایا ہے کہ یہ سورت مکیہ ہے، لیکن راجح قول یہی ہے کہ یہ سورت جو ہے سور مدنیہ میں سے ہے جو بعد ہجرت نازل ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اصل میں بعض مفسرین کرام نے جو اسے سور مکیہ میں سے شمار کیا ہے، یعنی اس کا مضمون جو ہے کیونکہ یہ قاعدہ ہے جیسا کہ علماء نے فرمایا، اسلاف نے فرمایا ہے کہ ہجرت سے قبل کا جو زمانہ ہے اس میں جتنی قرآن مقدس کی صورتیں اتری ہیں اور آیات مبارک اتری ہیں ان میں زیادہ تر مضامین ہوتے ہیں اس بات توحید، اور اس بات توحید جب ہوگا تو رد شرک خود بخود ہو جائے گا، اور اسی طرح اس بات نبوت اور رسالت، اور اسی طرح اس بات بعات زیادہ مضامین جو ہیں قبل ہجرت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئے وہ تمام اور اکثر سور مبارک میں یہ. اور پھر جب ہجرت کے بعد مدینہ منورہ کی زندگی شروع ہوئی تو اب اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے پھر اپنے احکام، فرائض، شرائع یعنی نماز کے بارے میں، زکوٰۃ کے بارے میں، نکاح و طلاق کے بارے میں، حدود کے بارے میں، جہاد کے بارے میں، پھر تمام احکامات کی تفصیل جو ہے وہ اتری ہے مدینہ منورہ میں. اس لیے بعض مفسرین کرام کو اس بنا پہ یہ انہوں نے فرمایا کہ شاید یہ سورت بھی سور مکیہ میں سے ہے، چونکہ اس کا تعلق بھی اس بات آخرت سے ہے اور اس بات معاد سے ہے، ورنہ راجح قول مبارک یہی ہے کہ یہ سورت جو ہے سورت مدنیہ. اس سورت مبارکہ میں گویا کہ پچھلی سورت مبارک کی ایک وضاحت ہے، جیسے کہ پچھلی سورتوں میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تھا کہ جن لوگوں نے کفر کیا ہے اہل کتاب میں سے اور جو مشرک ہیں وہ دنیا کی بدترین مخلوق ہے، اور جو لوگ ایمان لے آئے اللہ پر، اللہ کے رسول پر، آخرت پر، وہ لوگ جو ہے سب سے بہترین مخلوق ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ان کے لیے بہت بڑا بدلہ ہے اور ثواب ہے. وہ ایسے باغوں میں رہیں گے جو ہمیشہ رہنے والے ہوں گے اور جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہوئے اور وہ اپنے اللہ سے راضی ہو گئے. تو اب فوری طور پر یہ اشتیاق جاتا تھا کہ یہ جزا ہمیں کب ملے گی، یہ جنتیں ہمیں کب نصیب ہوں گی، اور یہ نعمتیں مسلمانوں کو اور مومنین کو اور ایمان والوں کو کب نصیب ہوں گی. تو فوراً اس کے بعد آیا کہ یہ تمام نعمتیں جو ہیں اس روز ملیں گی اذا زلزلت الارض زلزالها، جب قیامت. اسی طریقے سے جیسے الحمدللہ آپ نے پہلے بھی سنا ہے اور پڑھا ہے کہ 2 نفخات ہوں گے، یعنی قیامت آنے سے پہلے سور کے اندر 2 دفعہ پھونک ماری جائے گی اللہ کے حکم سے. پہلا سور جب پھونکا جائے گا تو جتنی چیزیں زندہ ہیں وہ فنا ہو جائیں، اور دوسرا سور جب پھونکا جائے گا تو پھر جتنی چیزیں فنا ہو چکی ہیں وہ سب پھر زندہ ہو جائیں. اور ان دونوں نفخات کے درمیان میں تقریباً مدت کا فرق جو ہے وہ 40 سال ہے، جیسے کہ احادیث مبارک میں آیا. تو اس لیے مفسرین کرام کا یہاں بھی راجح قول یہی ہے کہ جس زلزلہ کا اب ہم ذکر کر رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں اس سے مراد وہی نفخہ ثانیہ.
اور اس صورت مبارک کی بہت بڑی عظمت شان بیان ہوئی ہے۔ احادیث مبارک میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ صورت مبارک تلاوت کر لے تو گویا اس کو چوتھا حصہ قرآن پڑھنے کا ثواب مل گیا۔ اور اسی طرح ایک روایت مبارک میں یہ بھی آیا ہے کہ جو آدمی یہ صورت مبارک کو پڑھے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو گویا نصف قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آدمی قرآن نہ پڑھے اور بس یہ سورت 2 دفعہ پڑھ لے تو گویا قرآن ختم ہو گیا، یا جیسے آتا ہے کہ سورت قل هو اللہ احد جو ہے وہ تیسرا حصہ ہے قرآن پاک کا، تو اس سے مراد ان صورتوں کی فضیلت کا بیان ہوتا ہے۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ اصل میں چونکہ قرآن مقدس کے اندر جو اہم مسائل ہیں وہ مسئلہ توحید ہے، مسئلہ نبوت و رسالت ہے اور مسئلہ آخرت ہے، تو چونکہ اس صورت کے اندر بھی آخرت کا ذکر ہے تو گویا یہ بھی ایک حصہ قرآن پاک کا ہو گیا، تو اس لیے اور اس کی ثواب اور فضیلت، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی نے لیلۃ القدر کی ایک رات کو 1000 مہینوں سے افضل قرار دیا ہے، 1000 مہینوں سے بہتر قرار دیا ہے باعتبار ثواب کے، ورنہ یہ معنی نہیں ہوتا نعوذ باللہ کہ آدمی صرف لیلۃ القدر میں نماز پڑھ لے اور لیلۃ القدر میں اگر جاگ لے تو پھر اس کو باقی 1000 مہینہ عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یا جیسے کوئی آدمی یہ سمجھ لے کہ مسجد الحرام میں ایک نماز کا 1,00,000 نماز ملتی ہے تو گویا میں نے جب ایک نماز پڑھ لی تو 1,00,000 نماز ہو گئی، اب مجھے باقی نمازیں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو یہ جہالت ہے۔ مقصود بیان فضیلت ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایک نماز کے بدلے میں ہمیں 1,00,000 نماز کا ثواب عطا فرمائیں گے، یہ نہیں کہ 1,00,000 نماز ہمارے ذمے سے ادا ہو جائے گی، اللہ تبارک و تعالی اس کو ثواب عطا فرمائیں۔ جیسے اگر ہم نے کسی کو 1 ریال خیرات کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کے بدلے میں 1,00,000 کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اب یہ نہیں ہے کہ جس کو ہم نے دیا ہے اس کو 1,00,000 مل گیا ہے، اس کو تو ایک ہی ملا ہے، اور آپ کو 1,00,000 ریال مل جائے گا شام کو، یہ مراد نہیں ہوتی، مراد ہوتا ہے اس کی فضیلت اور ثواب۔ اسی طرح اس روایت کے بارے میں، اس آیت مبارک کے بارے میں آتا ہے کہ عرب کے اندر ایک بہت بڑا شاعر گزرا، بہت بڑا وہ معروف شاعر تھا عرب کا، فصاحت و بلاغت میں اس کا بہت بڑا مقام تھا عرب میں، تو اس نے اپنے اشعار میں ایک دفعہ کہا کہ اذا زلزلت الارض زلزالا، اس نے ایک دفعہ اپنے اشعار میں یعنی ایک جملہ اس کی زبان سے ایسا نکلا، اور پھر کچھ مدت گزرنے کے بعد جب اس نے اللہ کا قرآن سنا کہ اللہ کے قرآن پاک میں آیا اذا زلزلت الارض زلزالها، یہاں تو آیا زلزالها، وہاں تھا زلزالا، زلزالا صرف مصدر ہے اور یہاں مصدر کو اضافت کیا گیا زمین کی طرف، تو جب اس نے سنا تو جب مصدر کی اضافت آ جائے تو اس کے معانی کے اندر اور عظمت اور بلندی آ جاتی ہے، تو اس نے جب سنا تو کہنے لگا میں اس قرآن کی سچائی، اس کلام کی سچائی اور اس کی فصاحت و بلاغت کو دیکھ کر ایمان لاتا ہوں کہ واقعی یہ الفاظ مبارک کی اس طرح جو ادائیگی ہے یہ اللہ کا کلام ہو سکتا ہے، کسی بشر کا کلام ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ خداوند قدوس کا جو کلام ہے جیسے اس کی ذات کی کوئی مثال نہیں، اسی طرح اس کے کلام کی بھی کوئی مثال نہیں، اس لیے فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، جب ہلا ڈالی جائے گی زمین، سخت ہلا ڈالنا یا اس کا مضطرب ہونا یا اس میں بھونچال آنا یا اس میں زلزلہ آنا، اور فرمایا واخرجت الارض اثقالها، اور باہر نکال دے گی زمین جو اس کے اندر بوجھ ہیں، باہر نکال ڈالے گی زمین جو اس کے اندر بوجھ ہیں، اسکال ہوتا ہے ثقل سے، ثقل کا معنی ہوتا ہے بوجھ، بوجھ سے کیا مراد ہے؟ علماء کرام نے فرمایا کہ بوجھ سے مراد یعنی وہ دفینے ہیں، وہ خزینے ہیں جو زمین کے اندر دفن ہیں، اسی طرح علماء نے فرمایا کہ بوجھ سے مراد مردہ ہیں، یعنی جو انسان مر گئے یا جو جنات مر گئے، جب تک انسان زندہ ہے تو ثقل علی ظہرہا، زمین کی پشت پہ بوجھ ہوتا ہے،
اور مرنے کے بعد ثقل فی بطنہا، اس کے پیٹ کے اندر بوجھ ہوتا ہے، تو اب زمین جو ہے وہ اپنے ان بوجھ جو ہے ان کو باہر نکال کے پھینکے گی۔ اسی طرح جیسے قرآن مقدس نے دوسری جگہ بھی فرمایا اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت اذا الارض مدت والقت ما فيها وتخلت۔ اللہ نے فرمایا جب زمین باہر پھینک ڈالے گی جو اس کے اندر ہے، حتیٰ کہ ایک صحیح حدیث مبارک میں آتا ہے جس کو امام مسلم اور امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے بھی روایت فرمایا ہے، ان نے صحیح حدیث مبارک میں آیا کہ جب قیامت کا وقت آئے گا، جب دوسری دفعہ سور پھونکا جائے گا اور لوگ قبروں سے باہر نکلیں گے اور زمین بھی اپنا سب کچھ نکال کے باہر پھینک دے گی، تو زمین جو ہے ایسے پھینکے گی جیسے سونے کے بڑے بڑے ستون پڑے ہیں اور چاندی اور سونے اور خزائن۔ تو جب قاتل دیکھے گا تو کہے گا ہائے کاش میں نے اسی دولت کے لیے قتل کیا تھا، جب چور دیکھے گا تو کہے گا ہائے کاش میں نے اسی خزانے کے لیے چوریاں کی اور ڈاکے مارے تھے، اور آج مجھے طاقت بھی نہیں ہے کہ میں ان کو اٹھا ڈالوں یا ان کی طرف سے نظر کر سکوں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور علماء نے فرمایا کہ جیسے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ انسان اور جن جو ہیں یہ ثقلان ہیں، ثقلان ان کو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ زمین پر ان کا ایک بوجھ ہے، اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالی یہاں فرمایا کہ جب وہ زلزلہ آئے گا، جب وہ بھونچال آئے گا اور جب وہ زمین کو ہلا ڈالا جائے گا، اور یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہوگا۔ اور اسی سے قدرت کاملہ کا اندازہ فرما لیں کہ بعض ممالک میں، بعض شہروں میں ایک محدود علاقے میں کچھ زلزلے آتے ہیں تو اس کے کتنے اثرات ہوتے ہیں۔ اس زلزلے کا کیا عالم ہوگا جب پورے کرۂ ارض کی زمین کو ہلا ڈالا جائے گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کہ قیامت کا وہ زلزلہ جو ہے وہ بہت بڑی چیز ہے، وہ تمہارے تصورات سے بھی بالا تر ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اور انسان کہے گا ہائے کیا ہو گیا زمین کو، ہائے کیا ہو گیا، کہاں گئی وہ عمارتیں، کہاں گئے وہ محلات، کہاں گئی وہ اونچی اونچی بلڈنگیں، کہاں گئے وہ باغات، کہاں گئی وہ زمین کی رونقیں اور شادابیاں، زمین کو کیا ہو گیا ہے کہ آج سب کچھ نکال کے باہر پھینک رہی۔ اور اسی طرح اندازہ فرمائیں کہ یہ حالات ہوں گے، پھر ایک ایسا وقت آ جائے گا کہ اللہ اس زمین کو بدل ڈالیں گے۔ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار، اللہ نے فرمایا پھر ہم اس زمین کو بھی بدل ڈالیں گے، آسمان پھٹ جائیں گے اور تمام اللہ کی مخلوق جو ہے میدان حشر میں اپنے پروردگار عالم کے سامنے کھڑی ہوگی حساب اور کتاب کے لیے۔ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ انسان حیران ہو کے کہے گا، اور آگے اللہ فرماتے ہیں یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها، اور پھر اس دن زمین جو ہے بیان کرے گی اپنے واقعات کو، کیونکہ اس کو حکم دیں گے پروردگار عالم اس بات کا۔ پھر زمین جو ہے قیامت والے دن وہ اپنے واقعات، جیسے کہ اس نے اپنے پیٹ کے اندر خزائن چھپائے ہوئے تھے ان کو باہر پھینک دے گی، اسی طرح اس کے اندر جو راز ہیں، اس کے اندر جن واقعات کے بارے میں چیزیں چھپائی ہوئی ہیں وہ زمین خود بیان کرے گی۔ یومئذ تحدث اخبارها، زمین خود بولے گی۔ اور یاد رکھو زمین کا بولنا جو ہے یہ کوئی بڑی مشکل بات نہیں ہے۔ ہم تو اس لیے حیران ہو جاتے ہیں نا کہ کوئی انسان یہ طاقت نہیں رکھتا کہ وہ زمین کو بولنے پہ مجبور کر دے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے آگے تو یہ کوئی چیز بعید نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہتے ہیں تو پتھر بھی بولتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کنکریوں نے بات کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ کے پتھروں نے بھی سلام پڑھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق میں اس لکڑی کا ستون جو مسجد نبوی میں تھا وہ رونے لگ گیا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک اونٹ نے آ کر شکایت کی کہ میرا مالک مجھ پہ زیادہ بوجھ لاتا ہے اور مجھ سے کام زیادہ لیتا ہے اور مجھے خوراک پوری نہیں دیتا۔ تو اگر جانور بات کر سکتے ہیں، اگر پتھر بات کر سکتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے زمین کا بولنا جو ہے وہ بھی کوئی مشکل بات نہیں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ جس چیز کو حکم دیں گے وہی چیز بولے گی. جیسے اللہ نے ہماری زبان کو بولنے کی قوت دی ہے، اسی طرح قیامت کے اندر انسان کے پورے اعضاء جو ہیں ہر عضو کو زبان مل جائے گی اور وہ بولے گا. جیسے کہ قرآن مقدس نے فرمایا اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم، اللہ نے فرمایا ان کی زبانوں پہ ہم مہر لگا دیں گے قیامت میں اور حکم دیں گے ان کے ہاتھوں کو کہ بولو، ان کے پاؤں کو کہ بولو. تو اب ہاتھ بول رہے ہوں گے، پاؤں بول رہے ہوں گے، انسان کے اعضاء بول رہے ہوں گے، تو خداوند قدوس قادر ہیں. وما ذلک علی اللہ بعزیز، اللہ تبارک و تعالیٰ پہ کوئی چیز بڑی نہیں ہے. وہ جس چیز کو حکم دیں، وہ چاہے تو ہوائیں بولیں گی، وہ چاہے تو پتھر بولیں گے، وہ چاہے تو زمین کو حکم دیں گے کہ بولو اور خبر دو. اور پھر اسی سے اندازہ لگائیں کہ صرف زمین بولے گی نہیں، بلکہ اس کے اندر جو واقعات ہیں ان کو یاد رکھنا اور پھر ان کے بارے میں خبر دینا. تو اسی لیے مسئلہ سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہیں تو اللہ زمین کو بھی علم عطا فرما دیں. اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں، حدیث مبارک میں صحیح حدیثوں میں آیا، حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ زمین کا ٹکڑا ٹکڑا بولے گا، یعنی جس زمین پہ کسی نے قتل کیا تھا زمین بولے گی کہ یا اللہ فلاں نے فلاں آدمی کا قتل اس جگہ کیا تھا. زمین بولے گی کہ فلاں نے فلاں مقام پہ زنا کیا تھا، فلاں نے فلاں مقام پہ ڈاکہ ڈالا تھا، فلاں نے فلاں مقام پہ بیٹھ کے حرام کھایا تھا. وہ زمین بول رہی ہوگی. اور اسی طرح زمین یہ بھی بتائے گی میرا اللہ اس تیرے بندے نے مجھ پہ سجدہ کیا تھا، اس تیرے بندے نے نمازیں پڑھی تھی، اس تیرے بندے نے عبادت کی تھی، اس تیرے بندے نے مجھ پہ بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کی تھی. تو زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے سارے واقعات کا علم بھی دے دیں گے اور بولنے کی قوت بھی عطا فرما دیں. جیسے اسی میں آپ اندازہ فرمائیں کہ جب سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام اللہ کے کروڑوں سلام حضرت خلیل اللہ پر، جب آپ کو آگ میں ڈالا گیا، اب نیچے تو ایک آگ جل رہی ہے اور وہ آگ بھی اتنی طویل و عریض ہے کہ سابقہ روایات میں یہ ملتا ہے کہ ان ظالموں نے 1 میل مربع آگ کا الاؤ روشن کیا تھا، یعنی 1 میل ضرب 1 میل، اتنا طویل و عریض اور عمیق جو ہے انہوں نے الاؤ روشن کیا تھا. اور سابقہ کتابوں میں یہ روایات بھی ملتی ہیں کہ وہ آگ جب بھڑک اٹھی تھی تو اس آگ کی تپش سے کوئی کتنی یعنی میلوں تک کوئی پرندہ جو ہے وہ قریب نہیں گزر سکتا تھا. یعنی اس آگ کی اتنی تپش تھی اور تمام ملک کے جو لوگ تھے وہ اس آگ میں آ کر لکڑیاں ڈالا کرتے تھے اور منتیں مانا کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر کو نقصان پہنچانے کے لیے یہ سارے انتظامات کیے جا رہے تھے. اسی لیے کتابوں میں ملتا ہے کہ وہ آگ اتنی شدید تھی کہ اب سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام کو اس کے اندر ڈالنا ان کے لیے مشکل ہو گیا کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کو اس کے اندر کیسے ڈالیں. تو پھر شیطان نے ان کے دماغوں میں ڈالا کہ اس طرح کی ایک منجنیق پڑا لو، اس کے اندر بٹھا کے رسی باندھ کے اس سے کھینچو، جب رسیاں آخری کنارے پہ جائیں تو تم الٹ ڈالو جیسے جھولا جھولا جاتا ہے، اور نیچے سے رسیوں کو جب الٹو گے تو ابراہیم علیہ السلام جو ہیں اس آگ میں چلے جائیں گے. تو جب سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام کو اس آگ میں ڈالا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے براہ راست اس آگ کو حکم دیا قلنا یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراہیم، کہ اے آگ ابراہیم علیہ السلام پہ ٹھنڈی ہو جا، اور اس قدر بھی ٹھنڈی نہ ہو جانا کہ میرے پاک پیغمبر کو سردی محسوس ہو، بلکہ اعتدال والی ٹھنڈک تاکہ آپ آرام سے رہیں. تو اب آگ کو اللہ کا حکم پہنچا، حکم کو اس نے سمجھ بھی دیا، پھر ابراہیم علیہ السلام کو پہچان بھی دیا. پھر ابراہیم علیہ السلام جب اندر آئے تو اللہ کے حکم کی تعمیل میں وہ آگ ٹھنڈی بن گئی کہ اوپر آگ جل رہی ہے اور اندر ابراہیم علیہ السلام گویا ایک باغ میں بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی شان سے ان کے لیے وہی جنت کے رزق پہنچا دیے اور بیٹھے ہیں اور پھل کھا رہے ہیں اور آرام سے بیٹھے ہوئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ، اس لیے میں نے یہ بات عرض کی ہے تاکہ جو لوگ مستشرقین ہیں، خاص طور پر یہودی، صہاینہ اور نصرانی، وہ اللہ کے قرآن میں شبہات پیدا کرنے کے لیے
ہماری نوجوان نسل کے دماغوں میں یہ بات ڈالتے ہیں، دیکھو جی زمین کیا خبر دے گی، زمین کیا بولے گی، زمین کو کیا پتا ہے کہ میرے اوپر کیا ہو رہا ہے۔ ہمارے لیے تو واقعی کوئی پتہ نہیں ہے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالی حکم دیں گے تو پھر یہ زمین بھی بول پڑے گی۔ اسی لیے قرآن پاک نے باقاعدہ اس واقعے کو بیان فرمایا ہے کہ قیامت والے دن جب انسان کے اعضاء بولیں گے، انسان کے پاؤں بولیں گے، انسان کے ہاتھ بولیں گے، انسان کا چمڑا بولے گا، تو وہ آدمی حیران ہوگا، اور پھر وہ کہ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا، وہ اپنے چمڑوں سے کہیں گے کہ اے بدبختو تم نے آج ہمارے خلاف گواہی دے ڈالی۔ وہ کہیں گے قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي يَنطَقُ كُلَّ شَيْءٍ، اسی ذات نے ہمیں بولنے پہ مجبور کر دیا ہے جو چاہے تو ہر چیز کو بولنے پہ مجبور کر سکتا ہے۔ تو جب اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے بولنے کا تو پھر ہم کیسے چھپا سکتے ہیں؟ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ قیامت کا ایسا دن ہوگا، وہ قیامت کا ایسا ہول ہوگا، وہ قیامت کی شدت اور سختی کا یہ عالم ہوگا کہ زمین اپنے افلاز قبض جو ہیں، جگر کے ٹکڑے جو اس نے سنبھال کے اندر چھپائے ہوئے ہیں، ان کو بھی باہر پھینک دے۔ بلکہ ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جیسے آدمی قے کرتا ہے اور اپنے اندر والا مادہ باہر نکال دیتا ہے، اسی طرح زمین بھی قے کر کے سونے اور چاندی کے خزانے جو ہیں ان کو باہر نکال ڈالے، اور اس کے بعد پھر گواہی دے گی یومئذ تحدث اخبارها، اور یہ گواہی کیوں دے گی؟ بأن ربک اوحی لها، کہ تیرے پاک پروردگار نے، تیرے رب نے اس کو حکم دیا ہوگا۔ اوحی لها کا معنی ہوتا ہے یعنی وحی فرمایا ہوگا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اوحی لها کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے اسے حکم دیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یاد رکھیں، کیونکہ یہ لفظ وحی جو ہے یہ اللہ کے احکام کے بارے میں بھی آتا ہے، جیسے فرمایا وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اللہ تبارک و تعالی نے شہد کی مکھی کی طرف وحی فرمائی یعنی حکم فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی اب حکم کا طریقہ جو ہے وہ میرے پروردگار عالم کا، وہ چاہے تو خود بخود ندا فرما لے، وہ چاہے تو خود اپنے کلام مبارک سے حکم دے دیں، اور وہ چاہے تو فرشتوں کے ذریعے سے حکم فرما دیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اختیار ہے، جیسا چاہیں فرمائیں۔ تو فرمایا کہ جس دن زمین خبر دے گی اپنے واقعات کے بارے میں بولے گی، کیونکہ تیرے رب نے اس کو حکم دیا ہوگا۔ اور وہ کیسا دن ہوگا؟ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، فرمایا کہ اس دن لوگ ٹکڑے ٹکڑے ہو کے، ٹولیاں ٹولیاں ہو کے بھاگیں گے، دوڑیں گے تاکہ دیکھیں کہ کیا انہوں نے عمل کیا۔ وہ قیامت کا دن ایسے ہوگا کہ اس دن لوگ منتشر ہوں گے، اس دن لوگ دوڑ رہے ہوں گے، اس دن لوگ حیران و پریشان ہوں گے۔ وہ ایسی شدت کا عالم ہوگا، حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جس دن دوست دوست سے بھاگ جائے گا، جیسے قرآن پاک نے فرمایا کہ وہ ایسا شدید دن ہوگا کہ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، فرمایا کہ جس دن باپ بیٹے سے بھاگ جائے گا، بیٹا باپ سے دوڑ جائے گا، اسی طریقے سے فرمایا بیوی خاوند سے دوڑے گی، خاوند بیوی سے دوڑے گا۔ حدیث مبارک میں آتا ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کر کے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اب قرآن پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ قیامت میں رشتہ دار جو ہیں ایک دوسرے کو ملیں گے، اب یہ بھی آتا ہے کہ بیوی جو ہے وہ اپنے خاوند کو ملے گی، یہ بھی آتا ہے کہ ان کی اولادوں سے ملاقاتیں بھی ہوں گی، اور یہ بھی آتا ہے کہ ایسا عالم ہوگا کہ باپ بیٹے کو نہیں پہچانے گا اور بیٹا باپ کو نہیں پہچانے گا، خاوند بیوی کو نہیں پہچانے گا اور بیوی خاوند کو نہیں پہچانے گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ ہاں ٹھیک ہے، لیکن دونوں کے وقت ہیں۔ ایک وقت ایسا ہوگا جب نامہ عمل تقسیم ہو رہے ہوں گے، ایک وقت ایسا ہوگا جب لوگ پل صراط پہ گزر رہے ہوں گے، تو یہ مقامات اور مواطن ایسے ہوں گے کہ نہ باپ بیٹے کو پہچانے گا، نہ بیٹا باپ کو پہچانے گا، تمام پہچانے بھی ختم ہو جائیں گی، ہر آدمی کو نفسی نفسی کی پکار ہوگی۔ اور فرمایا پھر ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان کو ملا دیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان کا لقاء فرما دیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اگر خاوند کے اعلیٰ درجات ہیں اور بیوی کے درجات کم ہیں لیکن بیوی اپنے خاوند کے ہاتھ بھیج دی جائے گی،
اسی طرح اگر اولاد کے مراتب کم ہیں اور والدین کے مراتب زیادہ اور درجات اور منازل زیادہ ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اولادوں کو بھی ان کے والدین کے پاس بھیج دیں گے۔ تو فرمایا یہ قیامت کے احوال ہوں گے، یہ قیامت کے حالات ہوں گے۔ جیسے کہ قرآن پاک فرماتا ہے کہ جب دوسری بار پھونک ماری جائے گی فَإِذَا ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، اور کسی جگہ آتا ہے کہ ایسا عالم ہوگا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، کہ اس میں آتا ہے کہ لوگ کھڑے ہوں گے، دیکھ رہے ہوں گے۔ اور ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جب قیامت میں بعض کا عالم ہوگا تو لوگ ایسے ہوں گے جیسے نشے کی حالت میں ہوں۔ اور ایک جگہ قرآن پاک فرماتا ہے کہ ایسا عالم ہوگا کہ ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ اور ایک جگہ قرآن پاک فرماتا ہے کہ ایسا عالم ہوگا کہ ان کی گردنیں جھکی ہوں گی، وہ سر اوپر اٹھا کے دیکھ نہیں سکتے ہوں گے۔ تو اصل میں یہ باتیں جو ہیں یہ اختلاف نہیں ہے، یعنی احوال ہیں، کیونکہ قیامت کا دن اتنا بڑا شدید ہے کہ بعض وقت تو ایسی کیفیت طاری ہو جائے گی کہ آنکھیں کھلی ہیں تو کھلی کی کھلی رہ گئی، اور آنکھیں جھک گئی ہیں تو پھر اٹھانے کی طاقت ہی نہیں۔ اور اسی طرح آدمی کی کیفیت ایسی ہے جیسے نشے میں آدمی مدہوش ہے، اسے کوئی پتہ نہیں ہوتا نفع کا نقصان کا، اپنے کا برائے کا۔ اسی طرح وہ شدت عذاب کی وجہ سے ان کے دماغ جو ہے وہ بھی پھر چکے ہوں گے اور انہیں کوئی پتہ نہیں چل رہا ہوگا۔ تو یہ احوال قیامت کے مختلف کیفیات کا ذکر ہے، مختلف احوال کا ذکر ہے۔ اس لیے اس کو آپس میں یہ نہ سمجھا کریں کہ ایک جگہ قرآن پاک یوں کہتا ہے اور ایک جگہ قرآن پاک یوں کہتا ہے، کیونکہ وہ تو دن بھی اتنی بڑا ہوگا جیسے 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، 50,000 سال کا ایک دن، اسی طرح 1,000 سال کا ایک دن۔ تو جب 50,000 سال کا ایک دن ہوگا تو اس میں کتنی واقعات پیش آئیں گے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے احوال آخرت کے بارے میں ارشاد فرما دیا ہے۔ اور اسی میں یہ بھی یاد رکھا کریں کہ کبھی کبھی دنیا کے اندر بھی پروردگار عالم اپنے نمونے دکھلا دیتے ہیں، کبھی دنیا کے اندر بھی زلزلہ دیکھ کے دکھلا دیتے ہیں کہ اس طرح وہ زلازل آئیں گے، کبھی دنیا میں بھی آتش فشاں پھٹ جائیں گے، کبھی دنیا کے اندر بھی ایسے حوادث ہوتی ہیں کہ پانی برسنا شروع ہوا اور ندیاں نالے بن گئے اور لوگ نعوذ باللہ اجڑ گئے، اور کبھی ایسے ہوا کہ پانی کا ایک قطرہ بھی نہ گرا اور قحط پڑ گئی، لوگ پانی کے لیے ترستے ترستے مر گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی اپنے نمونے دکھلاتے ہیں۔ اور یہ علیحدہ بات ہے کہ کوئی اپنی بدعقلی کی بنا پر یا اپنی شقاوت کی بنا پر یہ سمجھتا ہو کہ یہ زلزلے ان اسباب کی وجہ سے آتے ہیں اور یہ آتش فشاں ان اسباب کی وجہ سے آتے ہیں، اور بارشیں جو ہیں زیادہ وہ ان حالات کی بنا پہ ہوتی ہیں، اور آج کل یہ حوادث جو ہیں یہ اس وجہ سے آ رہے ہیں کہ وہ قانون جو ہے وہ اس کے اندر سوراخ ہو گیا ہے۔ تو یہ اسباب پر نظر ڈالنے والے کی نظر محدود ہے، لیکن مومن کی نظر جو ہے وہ مسبب حقیقی پہ ہے کہ جو ان سب کے پیدا کرنے والا ہے، یہ سب کچھ اسی کے حکم سے ہو رہا ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن زمین جو ہے وہ خبر دے گی۔ اور اس کے بعد فرمایا یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ اللہ نے فرمایا بس جس شخص نے کام کیا ہے ذرے کے برابر بھلائی کا وہ دیکھے گا، اور جس نے کام کیا ہے ذرے کے برابر بدی کا وہ بھی دیکھے گا۔ اب دیکھنے کا کیا معنی، یعنی اگر اچھا کام کیا ہے تو اس کو اس کا بدلہ ملے گا، اس کو اس کا ثواب ملے گا، اجر ملے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ اور اگر اس نے کوئی برائی کا کام کیا ہے، کوئی بدی کا کام کیا ہے تو دیکھے گا کیا معنی، اس کا بدلہ ملے گا، اس کی سزا ملے گی، عقاب ہوگا، عقوبت ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ اس لیے حدیث مبارک میں آیا اور علماء کرام نے قرآن و سنت کی روشنی میں فرمایا کہ ایسا نہ کیا کرو کہ اعمال کو حقیر نہ سمجھا کرو۔ کیا معنی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں اللہ تبارک و تعالی نے زیادہ دولت نہیں دی ہے، زیادہ سرمایہ نہیں دی، فرمایا وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، اگر کھجور کا ایک ٹکڑا بھی خیرات کر سکتے ہو تو کر دو۔ اگر کھجور بھی پوری نہیں دے سکتے ہو
بلکہ کھجور کا بھی ایک ٹکڑا بشق تمرتن یعنی کھجور کا ایک حصہ اگر خیرات کر سکتے ہو۔ اسی طرح روایات میں آتا ہے کہ ایک دن سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کھڑی تھی اور ایک مسکین عورت آئی، آپ کے ہاتھ میں انگور کا ایک دانہ تھا، آپ نے وہ انگور کا دانہ جو تھا وہ اس مسکین عورت کو دے دیا۔ تو وہ عورت ذرا دیکھنے لگی بھی اب ایک دانے سے کیا ہو سکتا ہے، ایک دانہ انگور کا۔ آپ نے فرمایا عجیب عورت تو کیا غور کر رہی ہو، اللہ پاک تو ذرے کا حساب دیں گے، اس انگور کے دانے میں تو پتہ نہیں کتنے ذرے ہیں، اس انگور کے دانے میں تو کتنے ذرات ہیں، اللہ پاک تو ایک ذرہ بھی کسی کا ضائع نہیں کریں گے۔ اس لیے حدیث مبارک میں آیا کہ اگر کوئی آدمی ایک ڈول پانی کا نکال کے پلا سکتا ہے تو پلا دے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارے پاس دولت نہیں ہے اتنی تو کر سکتے ہو کہ مسلمان بھائی کو ملو تو مسکرا کے ملو تاکہ اسے خوشی پہنچا دو، اس کا دل خوش ہو جائے، تاکہ قیامت میں اللہ تبارک و تعالی اس کا بھی تمہیں اجر عطا فرمائیں گے۔ اسی لیے فرمایا کہ اور نہیں کر سکتے تو افشوا السلام، ایک دوسرے پہ سلام کہا کرو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یعنی جب جاؤ، جب ملو، جب گھروں میں جاؤ، ایک دوسرے کی مجلس میں پہنچو تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کرو۔ اسی لیے حکم ہے کہ اگر کچھ نہیں کر سکتے تو میٹھی بات کہہ دو، اسی لیے حکم ہے کہ اگر کوئی اچھا کام نہیں کر سکتے کسی نابینا کو پکڑ کے راستہ دکھلا دو۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر راستے میں کانٹا پڑا ہوا ہے، راستے میں کوئی پتھر پڑا ہوا ہے، اس کو ہٹا کے راستے یعمل مثقال ذرة خیرا یرا، کہ اگر تم ذرے کے برابر، اچھا ایک بات یاد رکھیں، یہاں علماء کے دو قول ہیں۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ ذرہ کہتے ہی اس کو ہیں جس کا وزن ہی نہ ہو، یعنی بالکل آخری حد، ایک ذرہ، جی ایک ذرہ یعنی جس کا کوئی وزن نہ ہو، اور اس کا پھر وہ یہ ترجمہ کریں گے یعنی کوئی تمہاری بھلائی فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یرہ، یعنی تمہاری کوئی ذرے کے برابر بھی یعنی چھوٹی سے چھوٹی نیکی جو ہے اس کا بھی تمہیں قیامت میں اجر ملے گا۔ اور اسی طرح اگر تیری چھوٹی سے چھوٹی برائی بھی ہے، کیوں بعض لوگ کہتے ہیں میاں ہم کوئی زنا کرتے ہیں، ہم کوئی ڈاکہ مارتے ہیں، ہم کوئی قتل کرتے ہیں، ہم کوئی چوری کرتے ہیں، ہم نے جناب کوئی شراب پیتے ہیں، ہم کو بڑے کام، باقی انسان ہے یہ زبان سے باتیں تو نہیں۔ اللہ نے فرمایا انہی چھوٹی چھوٹی باتوں کا بھی حساب ہوگا کہ تیری زبان سے تم نے کسی کو طنز کیا ہے، تم نے کسی پر پھپتی کسی ہے، تم نے کسی کا مذاق اڑایا ہے، تم نے کسی کو تانا دیا ہے، تم نے کسی پر اعتراض کیا، یہ ذرے ذرے کا قیامت میں حساب ہوگا۔ اس لیے حکم ہے کہ اپنی زبانوں کو سنبھالا رکھیں، اپنی زبانوں کو محفوظ رکھا کریں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثر لوگ جہنم میں اسی زبان کی وجہ سے جائیں۔ اسی طرح میرے آقا نے فرمایا کہ جو آدمی اپنی زبان کو اور اپنی شرمگاہ کو، ان دو چیزوں کو محفوظ کر لے، فرمایا اس کے جنت میں جانے کا میں ذمہ دار ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تیری زبان بھی غلط استعمال نہ ہو اور تیرا بدن جو ہے یعنی شرمگاہ جو ہے وہ بھی غلط استعمال نہ ہو تو فرمایا پھر تیری جنت کا میں ذمہ دار ہوں، یعنی اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے۔ اسی طرح حدیث مبارک میں آتا ہے میرے آقا نے خاتم الانبیاء حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عائشہ ایاکی ان تحقر الذنوب، آپ نے فرمایا عائشہ خبردار خبردار، خیال رکھا کرو کہیں ایسا نہ کیا کرو کہ تم سمجھ بیٹھو کہ یہ معمولی گناہ ہے، یہ معمولی غلطی ہے، یہ معمولی خطا ہے۔ جیسے آج کل بھی ہمارے ہاں اللہ معاف فرمائے لوگ ہوتے اور جی سگریٹ ہی ہے اور کیا ہے، معمولی سی بات ہے جی، اب ہر بات پہ جو مولوی پابندی لگا ڈالیں، ہر بات پہ جو یہ روکنا شروع کر دیں ہمیں، اگر اور تو کوئی ایسی بات نہیں، کوئی شراب تو میں نہیں پیتا جی، کوئی چرس تو نہیں پیتا میں، کوئی نشہ تو نہیں، میں جی ایک سگریٹ کی معمولی سی عادت، یہ معمولی سی عادت نہیں ہے۔ اگر اس میں آپ غور کریں کہ کتنا آپ نے، اللہ نے جو آپ کو پیسہ دیا، اپنے ہاتھوں سے پیسے کو آگ لگا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تمہیں بدن دیا اس کو خود جلا رہے ہو۔ آپ نے دیکھا ہوگا سگریٹ پینے والوں کے ہاتھ دیکھیں باقاعدہ داغ بن جاتے ہیں، تو اگر یہاں وہ داغ ہوگا تو اندر آپ کے وہ کتنا بڑا داغ بنے گا، آپ کے پھیپھڑے میں، آپ کے سینے میں، آپ کے حنجرہ میں، آپ کے حلق میں وہ کتنا بڑا داغ بنے گا۔
اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تیرا منہ پاک ہونا چاہیے تاکہ میرا ذکر رہے ہر وقت، اور تو نے اس پاک رکھنے کے بجائے اس کو ریح خبیثہ سے گندا کر دیا۔ حضور پاک نے فرمایا اگر کوئی بصل کھا لے کچا، فرمایا وہ مسجد میں نماز میں جماعت میں بھی نہ آئے، فرمایا جماعت میں بھی حاضر نہ ہوتا کہ اس کے منہ کی بدبو سے مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچے۔ تو اگر ایک بصل جس کا کھانا حلال ہے، کوئی بصل حرام نہیں ہے، اور نہ بصل کوئی ایسی چیز ہے صرف ہوا کی وجہ سے میرے آقا نے منع فرمایا، ورنہ اگر اس کو آپ پکا ڈالیں یا آپ اس کو ایسے انداز میں دھو ڈالیں نمک سے یا کسی چیز سرکے سے کہ اس کی ہوا ختم ہو جائے تو اس کا کھانا کوئی حرام نہیں، اس کا کھانا حلال ہے اور باقاعدہ ہر سالن میں ہر سبزیوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اور آج کل اللہ رحمت فرمائے غریبوں بیچاروں کا تو گویا کہ سالن ہی وہی رہ گیا ہے کہ بصل توڑ لیا، کوئی گڑ وغیرہ لے لیا، کوئی چھوٹی موٹی لسی وسی کا ایک گلاس لے لیا اور اپنا وقت جو ہے گزار لیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ہوا نہیں آنی چاہیے۔ تو جو لوگ تمباکو جیسی بدترین چیز استعمال کرتے ہوں، جس سے ہوا بھی پیدا ہو، جس سے آگ بھی پیدا ہو اور جس سے اسراف بھی ہو، تو اتنے بڑے گناہوں کو سمجھے گا جی معمولی بات ہے، کیا ہے جی انسان ہے، آخر سگریٹ تو آدمی پی دیتا ہے۔ یا آپس میں مذاق کرتے ہوئے ایک دوسرے کو گالی دے رہے، کہتے جی آپس میں ہنسی مذاق بھی نہ کریں، انسان ہے، آخر انسان ہے حضرت، ایک دوسرے سے ہنستا ہے، مذاق کرتا ہے، بات کرتا ہے۔ اسلام کے اندر مزاح منع نہیں ہے، لیکن مزاح ایسی کی جائے کہ جس کے اندر کوئی غلط لفظ نہ نکلے، جس کے اندر کسی کی اہانت نہ ہو، کسی کی تنقیص نہ ہو، صرف مقصد یہ ہے کہ تمہیں خوش کرنا مقصود ہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی خادم تھے، وہ صرف اس لیے حاضر ہوتے تھے کبھی کبھی حضور کی خدمت میں کہ حضور کو کوئی ایسی بات سنا دیں جس سے حضور خوش ہو جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی مزاح کو پسند فرماتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود مزاح فرماتے تھے۔ بعض اوقات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت میں آ کر اپنے صحابہ کی آنکھوں پہ یوں ہاتھ رکھ لیا پیچھے سے آ کر فرمایا کہ بتلاؤ میں کون ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاح بھی فرمایا۔ اب صحابی کی آنکھوں پہ جب ہاتھ رکھا تو صحابی حضور کے سینے سے لگ گیا اور کہہ جی مجھے پتہ نہیں لگ رہا، ہاتھوں کو پکڑے اور یعنی زیادہ دیر لگاتا رہے۔ تو کچھ دیر کے بعد اس نے کہا حضور میں نے تو آپ کے ہاتھ رکھنے سے بھی پہچان لیا تھا، میں چاہتا تھا کہ آپ کے بدن سے میرا بدن لگ جائے، میں جہنم سے بچ جاؤں۔ جو بدن حضور پاک سے لگ جائے گا، جو بدن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک سے ٹکرا جائے گا، اس لیے آپ اچھی بات کریں، آپ مزاح بھی کریں، آپ خوش بھی ہوں، اظہار خوشی بھی کریں، حتیٰ کہ ایک دوسرے کو مل کے خوش ہونا جو ہے اس کا تو صدقے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ لیکن مقصد یہ ہے کہ کوئی بری بات نہ کریں، کوئی فحش بات نہ کریں، کسی کو گالی نہ دیں، کسی کی غیبت نہ کریں، کسی کا قلع نہ کریں، کسی کو گالی اور گلوچ نہ دیں اور کسی پر عیب نہ لگائیں، وہ جی لنگڑا، وہ جی کانا، وہ جی لمبو، وہ جی ٹھگنا، وہ جی فلانا۔ یہ اللہ کی تخلیق پر عیب ہوتا ہے، اس کو اللہ نے ایسے پیدا کیا ہے، تم کون ہو اعتراض کرنے والے؟ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے اس کو ٹھیک کر دے اور تمہیں لنگڑا بنا دے، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو اس اندھے کو آنکھیں دے دیں اور تمہیں اندھا کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو اس بیمار کو صحت دے دیں اور تم تندرستوں کو بیمار کر دیں۔ تو یہ ساری چیزیں تو میرے اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ اگر اس کے کسی چیز میں کوئی نقص ہے تو وہ قابل رحم ہے، وہ قابل ملامت نہیں ہے، وہ قابل رحم ہے، قابل ہمدردی ہے۔ اور جب ہم نفرت کرتے ہیں تو وہی لوگ پھر ایسی ایسی حرکتیں کرتے ہیں اپنے آپ کو منوانے کے لیے، اپنی قیمت جتلانے کے لیے ایسی ایسی شرارتیں کرتے ہیں کہ پھر عقل دنگ رہ جاتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ وہی ہماری طعنہ زنی کہ جب ہم کسی کو گری ہوئی نظروں سے دیکھیں گے تو وہ پھر ایسا کام کرتا ہے کہ اب دنیا کے سامنے میں آ جاؤں۔ اللہ نے کسی کو اگر اچھا چہرہ دیا ہے، اللہ نے کسی کو اگر جمال دیا ہے، اللہ نے کسی کو اگر کمال دیا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے، اور آپ یہ کہیں کہ میرا اللہ جیسے تو نے اس کو نعمت عطا فرمائے اس کو بھی عطا فرما، ہمیں بھی عطا فرما۔ یہ نہیں ہے کہ آدمی اس کو برا کہے۔ اگر آپ کے سامنے کوئی ساتھی ہے، کوئی دوست ہے، کوئی بھائی ہے، اس کے رزق میں برکت ہو گئی ہے تو آپ بھی یہ دعا کریں کہ یا اللہ اس کے رزق میں بھی برکتیں عطا فرما اور ہمیں بھی اپنے خزانے غیب سے عطا فرما، تاکہ تیرے دل کے اندر کوئی حسد نہ ہو، تیرے دل کے اندر کوئی جلن نہ ہو۔
اسی طرح فرمایا کہ اگر تم ذرے کے برابر بھی برائی کرو گے تو پھر قیامت میں تمہیں اس کا حساب دینا ہو. تو بعد میں تو فرمایا کہ اس سے مراد ذرے سے یہ ہوتا ہے کہ کچھ نہ ہو گیا. جیسے فرمایا ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ تبارک و تعالی ذرے کے برابر بھی کسی پہ ظلم نہیں کرتے، مانا ظلم نہیں کرتے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی تو ہر صفت نقصان سے پاک ہے. جیسے فرمایا وما ربک بظلام للعبید، نہیں تیرا رب اپنے بندوں پہ ظلم فرمانے والے. اور کہیں اللہ پاک نے فرمایا وما ظلمناہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون. اللہ نے فرمایا جو آج جہنم کی آگ میں جل رہے ہیں، جو آگ جہنم کی آگ کے اندر پڑے ہوئے ہیں، ان پہ ہم نے کوئی ظلم نہیں کیا، ان پہ ہم نے کوئی زیادتی نہیں کی، بلکہ انہوں نے اپنے نفسوں پہ خود ظلم کیا. ہم نے تو ان کو عقل بھی عطا فرمایا، ہم نے تو ان کو دیکھنے سوچنے کی قوتیں بھی عطا فرمائیں، پھر ہم نے اپنے پیغمبر بھی بھیجے، اپنے نبی بھی بھیجے علیہم الصلوات والتسلیم، انبیاء بھی بھیجے، ہم نے اپنی کتابیں بھی اتاری، ہم نے ان کو صراط مستقیم بھی بتلا دی، ہم نے ان کو غلط راستے کے مطابق بھی ڈرا دیا، لیکن انہوں نے حق کے راستے کو چھوڑ کے جب غلط اختیار کیا تو اس کی وجہ سے آج ان کو سزا مل رہی ہے. اور اسی طرح حدیث مبارک میں آتا ہے کہ قیامت والے دن تمہارے ہر اعمال کا باقاعدہ ریکارڈ ہوگا، ذرے ذرے کا باقاعدہ، ہر چیز جو تم نے کہی ہے یا تم نے کی ہے، جو تم نے عمل کیا یا زبان سے کہا، وہ سب لکھا ہوا ہوگا. اس لیے قرآن پاک ایک جگہ کہتا ہے کہ جب کافر کو نام عمل ملے گا تو وہ لسٹ دیکھے گا، کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. جب کہے گا دیکھے گا، کہے گا ہائے یہ کیسی کتاب ہے، یہ کیسی چار شیٹ ہے، یہ کیسا نام ہے اعمال ہے کہ اس میں میری کوئی چھوٹی بڑی چیز بھی نہیں چھوٹی، ہر چیز لکھی ہوئی ہے، ذرے ذرے کا حساب اس میں لکھا ہوا ہے. اللہ فرمائیں گے وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، آج تیرا رب کسی پہ ظلم نہیں کریں گے، بلکہ اس کو اس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، اس کو اس کے عمل کے مطابق جو ہے وہ سزا دی جائے گی یا جزا دی جائے گی. اور یاد رکھیں کہ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ خاتمہ ایمان پہ فرما دیں. اگر خاتمہ ایمان پہ ہو جائے تو پھر شکر کرو، الحمدللہ ثم الحمدللہ. اور اس کی ایک تو ظاہری علامت ہے کہ آدمی مرنے کے وقت کلمہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ، ایک ظاہری علامت ہے. اور کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ آدمی کلمہ نہیں پڑھ سکتا، ہم نہیں سن رہے ہوتے، یا ایکسیڈنٹ ہو گیا یا حادثہ ہو گیا، اچانک موت آ گئی، لیکن اللہ کو تو پتا ہے نا میرا بندہ کس حال میں تھا، میرا بندہ کس احوال میں تھا، میرا بندہ کس صورت میں تھا. اسی لیے حکم دیا گیا کہ اگر کھانا کھاؤ تو بسم اللہ پڑھو، کھانے سے فارغ ہوں تو الحمدللہ پڑھو، سواری پہ بیٹھو تو یہ دعا پڑھو، سواری سے اترو تو یہ دعا پڑھو، کسی مکان میں داخل ہو تو یہ دعا پڑھو. کیوں؟ تاکہ ہر وقت بندے کی زبان پہ اللہ کا ذکر رہ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر جاری ہو. موت آئے گی تو ذکر خود بخود آ جائے گا، یعنی جو عادت بن جائے نا آدمی کی، پھر بے ساختہ وہ نہ بھی چاہتا ہو تو زبان پہ وہی بات آ جاتی. آپ نے دیکھا ہوگا نا بعض لوگوں کو اللہ معاف کرے گالی دینے کی عادت ہوتی، وہ نہ بھی چاہے تو گالی دیں گے، وہ نہ بھی چاہتے ہوں، اچھا وہ چاہیں کہ یہ بڑا معزز آدمی ہے اس کا احترام کروں، لیکن پھر بھی زبان سے گندی بات نکل جاتی کیونکہ زبان کی عادت ہو جاتی. اس لیے حکم دیا گیا ہے کہ اپنی زبانوں کو اللہ کے ذکر سے تر رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے تر رکھیں، درود پاک سے، قرآن پاک سے، جو بھی یاد ہے آپ کو، تاکہ اگر موت کی کوئی گھڑی آ جائے، اگر کوئی حادثہ آ جائے، اچانک موت آ جائے، آج کل تو دیکھتے ہیں نا بیٹھے بیٹھے دل بند ہو گیا، بات ختم ہو گئی. تو اس لیے اگر وہ آدمی ذکر اللہ میں بیٹھا ہے تو سمجھا جائے گا کہ الحمدللہ الحمدللہ خیر کی علامات. اگر اسی طرح اللہ معاف کرے کوئی نشے کی حالت میں مر گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے، جیسے کئی واقعات ہیں کہ لوگ نشہ پیتے پیتے بے ہوش ہوئے اور مر گئے، نشے کی حالت میں گرے اور نہر میں اور دریاؤں میں گرے اور مر گئے. اسی طرح کوئی آدمی اللہ معاف کرے چوری کی حالت میں چوری کر کے نکل رہا تھا، کوئی دیوار گر گئی یا گھر والے اٹھے انہوں نے فائر کیا اور مر گیا. اسی طرح کوئی آدمی ڈاکہ ڈال رہا تھا اور گولی لگی اور مر گیا. اسی طرح کوئی آدمی قتل کر رہا تھا اور خود مر گیا. تو اب بظاہر جو حالت ہے وہ تو بڑی خطرناک ہے،
لیکن باطن کا علم جو ہے وہ اللہ کے ہاں ہے۔ اگر اس کی موت ایمان پہ آئی ہے، اگر اس کی موت جو ہے وہ ایمان پہ آ گئی ہے، تو پھر تو سمجھو کہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ چاہے تو معاف فرما دیں، اور اللہ چاہے تو جتنے گناہ ہیں ان کی سزا دیں گے۔ سزا گزرنے کے بعد بوجہ اس کے ایمان کے اللہ اس کو ایک نہ ایک دن نکالیں گے جہنم سے اور جنت کے اندر اس کو بھیجیں گے، کیونکہ جس کے دل کے اندر ذرے کے برابر بھی ایمان ہے تو ایمان بھی تو ایک بہت بڑی نیکی ہے۔ اسی لیے ایک دفعہ میں نے ایک کتاب میں پڑھا، حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو مہاجر مکی بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، بہت بڑے بڑے علماء کے شیخ تھے، تو ان کی خط تھا یا کتاب میں کچھ عبارت اس قسم کی تھی فارسی میں کہ جو آدمی کسی کافر فرنگ کو بھی اپنے سے برا خیال کرے یا سمجھے کہ میں اس سے زیادہ بہتر ہوں، تو ایسے آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت جو ہے وہ حاصل نہیں ہوتی۔ تو بہرحال میں نے جب پڑھا تو مجھے بات سمجھ نہ آئی کہ یہ کیا معنی ہے، بھی آخر کافر کافر ہے، فرنگی فرنگی ہے، یہودی یہودی ہے، اور ہمیں اللہ نے الحمدللہ مسلمان بنایا ہے، تو ہمیں اپنے مسلمان ہونے پر اگر ہم اپنے آپ کو اچھا سمجھیں تو اس میں کیا حرج ہے؟ اور وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، تم اس سے بھی اپنے آپ کو اچھا نہ سمجھو، اس سے بھی اپنے آپ کو بہتر خیال نہ کرو۔ تو یہ بات میری سمجھ میں نہ آئی۔ تو بہرحال میں نے اپنے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، میں نے کہا حضرت یہ آپ کے مشائخ کے بھی شیخ ہیں، انہوں نے یہ بات لکھی ہے، بڑی عجیب بات ہے، مجھے تو سمجھ نہیں آئی۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑی سیدھی سی بات ہے، یوں سمجھ لو، مجھے یہ بتاؤ کہ ایک کافر کو تم نے کہا کہ یہ بڑا گندا ہے، یہ تو جہنمی ہے، اور میں بڑا اچھا ہوں، میں مسلمان ہوں، میں ایمان والا ہوں، اور میں جنتی ہوں، اور میں اللہ کا پیارا ہوں۔ تو انہوں نے فرمایا ایک بات بتاؤ، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پہ قادر ہے کہ اس کافر کو مسلمان کر دیں؟ میں کہا جی بالکل قادر ہے، اللہ جب چاہیں کسی کو مسلمان کر دیں، اور فرمایا اس بات پر بھی قادر ہیں کہ جو تم فخر کر رہے ہو تمہیں کافر کر دیں؟ میں کہا یہ بھی کوئی بڑی مشکل بات نہیں، اللہ قادر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ یفعل ما یشاء وَيَحْكُمُ مَا يُرِيدُ، جو چاہیں کر لیں، فعال لما یرید اس کی شان ہے، وہ چاہے تو کافروں کو مسلمان بنا ڈالے اور وہ چاہے تو مسلمان اسلام سے نکل جائیں۔ انہوں نے فرمایا یہی بات کی ہے کہ اس کو برا سمجھ کے فخر نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ اس کو تو کلمہ نصیب کر دیں اور تمہیں محروم کر دیں۔ تمہارا ذمہ یہ ہے کہ تم اپنے نفس پہ نظر رکھو، تم اپنی خطاؤں پہ نظر رکھو، اور تم اپنے گناہوں پہ نظر رکھو، تم اپنے اعمال پہ نظر رکھو، کسی دوسرے پہ طعن نہ کرو۔ اسی طرح حدیث مبارک میں بھی آتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث مبارک ہے، آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی کسی کو دیکھتا ہے کہ وہ زنا میں مبتلا ہے، یا شراب میں مبتلا ہے، یا نشے میں مبتلا ہے، یا کسی بیماری میں مبتلا ہے، گندی گناہوں میں مبتلا ہے، تو فرمایا کہ نفرت نہ کرو، اس کے لیے دعا کرو کہ اللہ اس کو ہدایت دے، اس کو برا نہ کہو، فرمایا اس پہ لعنت نہ بھیجو، اس کو بد دعا نہ کرو، ورنہ تو تم شیطان کو خوش کر رہے ہو۔ شیطان بھی تو چاہتا ہے نا کہ وہ اسی بیماریوں میں لگا رہے، اور تم بھی کہہ رہے ہو خدا تمہیں خراب کرے، خدا تمہیں برباد کرے، تم تو جی بہت گندے ہو، تو شیطان کو خوش کر رہے ہو۔ فرمایا کہ تم اس کے لیے دعا کرو۔ اور حدیث مبارک میں آیا کہ جو آدمی کبھی یعنی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ تکبر سے کسی کو دیکھ کے کہے چھوڑو جی یہ زانی آدمی ہے، چھوڑو یہ شرابی ہے، یار یہ ہمارے قابل ہے، ہم اس سے بات کریں، تو فرمایا زندگی میں اللہ تمہیں اسی بیماری میں مبتلا کر دیں گے۔ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جس بات پر تم نے طعنا کیا ہے، جس بات پہ تم نے طنز کی ہے، اسی بیماری میں اللہ تمہیں زندگی میں مبتلا کر دیں گے۔ کہتا کہ تم زندگی میں دیکھ لو، میرا بندہ ہے، گنہگار بھی ہے تو مالک اس کو رزق دے رہا ہے، وہ بد کردار بھی ہے تو مالک کی زمین پہ چلتا ہے، اس کے آسمان کے نیچے رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی تو کبھی اگر ورنہ چاہے تو جو گناہ کرے اسی وقت موت آ جائے، جو گناہ کرے اسی وقت مر جائے، بیمار ہو جائے، ختم ہو جائے، تو اس کی حکمتیں ہیں۔ فرمایا وہ قابل رحم ہے، وہ قابل مہربانی ہے کہ تم اس کے ساتھ محبت سے پیش آؤ اور اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرو۔ اس لیے فرمایا کہ قیامت والے دن وہ ایک ایسا دن ہوگا کہ تم نے اگر ذرے کے برابر بھی بھلائی کی ہے تو تمہیں اس بھلائی کا بدلہ ملے گا، اور تم نے ذرے کے برابر بھی اگر برائی کی ہے تو اس کی سزا ملے گی۔ جیسے کہ صحیح روایات مبارک میں آیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا کہ
کہ سابقہ روایات میں اور سابقہ امتوں میں سے ایک عورت فرمایا بڑی بد کردار تھی، بڑی گناہگار تھی اور زانیہ عورت تھی، اور گناہوں میں رات دن مبتلا تھی۔ ایک دفعہ جنگل میں گزر رہی تھی، اسے پیاس لگی، اس نے جا کے ایک کنویں سے پانی نکالا، کیونکہ وہاں ڈول بھی کوئی نہیں تھا اور برتن بھی کوئی نہیں تھا، تو اس نے اپنے جوتے میں اپنا دوپٹہ باندھا اور اس سے پانی نکالا کہ چلو تھوڑا تھوڑا کر کے جان بچانے کے لیے میں پی لوں گی۔ جب اس نے پانی باہر نکالا تو دیکھا کہ ایک کتا جو ہے وہ تڑپ رہا ہے۔ حالانکہ دیکھیں کتا نجس العین ہے، یعنی کسی شکل میں پاک نہیں ہو سکتا، نہ زندگی میں پاک ہو نہ مرنے کے بعد پاک ہو۔ یہ ایسا نجس ہے کہ اس کا چمڑا اتار کے کروڑوں رنگ چڑھا دو تب چمڑا بھی پاک نہیں ہوتا، جیسے خنزیر ہے اور جیسے کتا ہے، یعنی اتنی ناپاک چیز ہے، اتنی نجس چیز ہے۔ تو اس نے پانی بجائے اپنے منہ میں ڈالنے کے کتے کے منہ میں ڈال دیا، اور اسی طرح پھر پانی نکالا اور پیا، کتا دوڑ کے چلا گیا۔ تو ابھی وہاں سے تھوڑا سی ہٹی تھی کہ آواز آئی کہ ہم نے تمہارے سارے گناہ جو ہے معاف کر دیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ تو نے میرے ایک مخلوق پہ، کتا ہے لیکن میری مخلوق ہے، جب تو نے اس پہ رحم کیا ہے تو جاؤ میں نے تم پر رحم کر دیا۔ اسی طرح حدیث مبارک میں آتا ہے، میرے آقا نے فرمایا من رحم فی الارض رحم فی السماء، کہ تم اگر زمین میں رحم کرو گے تو آسمان والا تم پہ رحم کریں گے۔ تم نے اگر کسی غریب پہ رحم کر دیا، تم نے اگر کسی مزدور پہ رحم کر دیا، تم نے کسی اپنے سے کمزور پہ رحم کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت تجھ پہ اللہ پاک رحم فرما دے۔ اسی طرح حدیث مبارک میں آیا، حضور پاک نے فرمایا، صحیح احادیث مبارک میں ہے، آپ نے فرمایا کہ ایک عورت کو جہنم کا عذاب ہو رہا ہے، اور اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ اس نے ایک بلی کو باندھ رکھا تھا، باندھ کے اپنے کمرے میں بند کر رکھا، نہ تو اس بلی کو چھوڑ دیا کہ باہر جا کے وہ چر پھر لے اور اپنا پانی اور خوراک ڈھونڈ لے، اور نہ اس کو خود خوراک مہیا کی۔ وہ تڑپتے تڑپتے وہاں بلی جو تھی وہ مر گئی، تو اس کے بدلے میں اللہ نے اس کے لیے جہنم کی سزا معین فرما دی۔ اس لیے کبھی آدمی یہ نہ سمجھے کہ جی یہ ایک بلی ہے، کبھی یہ نہ سمجھے کار چلا رہا ہے اور نشے میں اور غرق ہو کے جی میں گاڑی والا ہوں اور میں کار والا ہوں، اور آگے کوئی بلی ہے، کوئی کبوتر ہے، کوئی جانور ہے، کوئی ایسی چیز ہے، اگر وہ کوشش کرے تو ان کو تحفظ دے سکتا ہے نا، چھوڑے یار کیا ہے، بلی ہے، کوئی بندہ تھوڑا ہے۔ تو بعض اوقات انہی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اللہ کا عذاب جو ہے بندے کو پکڑ لیتا۔ اور اسی طرح جب کبھی انسان کوئی چھوٹی سی بھلائی کر دیتا ہے، کوئی چھوٹی سی اچھائی کر دیتا ہے، تو وہ اس کے کام آ جاتی ہے۔ جیسے کہ صحیح حدیث مبارک کے اندر یہ بات موجود ہے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک آدمی اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا، اور اس کے سجلات آئیں گے، اور سجلات اس کے رجسٹر نامہ اعمال کے پیش ہوں گے، تو فرمایا کہ سارے کے سارے رجسٹر اس کے گناہوں کے بھرے ہوئے ہوں، اور اس کے بعد جناب میزان عمل بھی ترازو کے سامنے رکھے جائیں گے۔ اللہ پاک فرمائیں گے کہ وزن کریں، وہ کہے گا مولا کریم، ایک طرف میرے گناہوں کے رجسٹر ہیں اور نیکی والی طرف میں تو ایک چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا ہے، وزن کرنے کی ضرورت ہی نہیں، واضح بات، اگر چاہو تو مہربانی ہے معاف فرما دو، ورنہ عمل کے لحاظ سے تو میں جہنم کا حقدار ہوں۔ اللہ فرمائیں گے میرے بندے ہم کسی پہ ظلم نہیں کرتے ہیں، باقاعدہ عدل ہوگا اور انصاف ہوگا، تو جب وہ نامہ عمل وزن کیا جائے گا تو وہ پرچی والا حصہ جو ہے وہ بھارا ہو جائے گا، تو وہ حیران ہو جائے گا کہ اللہ میاں یہ پرچی میں ایسی کون سی طاقت ہے کہ اتنے رجسٹر اونچے ہو گئے اور یہ بھاری ہو گئی۔ تو دیکھیں گے تو لکھا ہوگا کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ فرمائیں گے تم نے ایک دفعہ اخلاص سے اس کلمے کو پڑھا تھا، صدق کے دل سے اس کلمے کو پڑھا تھا، صحیح معنوں میں یقین سے اس کلمے کو پڑھا تھا، تم نے میری توحید کا اقرار کیا تھا اور تم نے شرک کا انکار کیا تھا، آج اسی کے بدلے میں ہم تمہیں معاف فرماتے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی تو اس لیے فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرما دیا۔ اسی طرح حدیث مبارک میں آتا ہے، ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا اور فرمایا کہ اے صحابی کیا تم نے شادی کر لی ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کیسے شادی کر لوں؟ ولا عندی ما اتزوج، میرے پاس تو چیز ہی نہیں جس سے میں شادی کروں۔ کیا مانا؟ دولت نہیں،
کیونکہ آج شادی بغیر دولت کو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ دولت مند آدمی ہو تو چاہے 100 سال کا بھی ہو جائے تو لوگ لڑکی دینے میں فخر کرتے ہیں، اور اگر نوجوان بھی ہے بیچارہ لیکن غریب ہے تو ہر آدمی کہا جی پہلے یہ بتائیں اس کا روزگار کیا ہے، پہلے یہ بتائیں کہ اس کی ملازمت کیا ہے، پہلے یہ بتائیں کہ وہ کیا کرتے ہیں، حالانکہ یہ اللہ کے قرآن کا انکار ہے۔ یاد رکھو ہمیشہ، چونکہ اللہ نے قرآن میں ایک فیصلہ فرما دیا ہے کہ اگر غریب ہے، مسکین ہے، شادی کر دو، پتہ نہیں اسی وجہ سے اللہ اس کو غنی فرما دیں، اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو غنی فرما دیں گے۔ کبھی آدمی بالکل غریب ہوتا ہے، شادی کرنے سے اللہ رزق کے دروازے کھول دیتے، تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گھر میں ایک عورت کو بھیجیں گے تو رزق نہیں بھیجیں گے؟ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بچے دیں گے تو ان کے لیے رزق نہیں دیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ پہ یقین قابل ہونا چاہیے۔ تو اس نے کہا حضور میرے پاس تو ہے کچھ نہیں، میں کیسے شادی کروں؟ تو آپ نے فرمایا اچھا تمہارے پاس قرآن ہے؟ اس نے کہا حضور ہاں، سورۃ قل اللہ احد مجھے آتی ہے، قل یا ایھا الکافرون مجھے آتی ہے، اذا زلزلت الارض زلزالھا ہی مجھے یاد ہے۔ تو آپ نے فرمایا اللہ کے بندے پھر تو تمہیں قرآن کا چوتھا حصہ یاد ہے، اسی سے ہم تمہاری شادی کرتے۔ اسی طرح حدیث مبارک میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن وہ زمانہ تھا جی ایمان پہ عمل کرنے والے۔ ایک دفعہ ایک صحابی ہیں حضور پاک کے، ان کی خدمت میں ایک آدمی آیا، نوجوان تھا بیچارہ اور بڑا ہی مسافر اور غریب آدمی تھا۔ تو آپ نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا جی میں مسافر آدمی ہوں اور میرا اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے اور میں روزگار کی تلاش میں بھٹک رہا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا بھی تمہاری کوئی شادی ہے؟ اس نے کہا حضرت میں تو اپنی روٹی کے لیے اپنا بوجھ ہوں، تو شادی رہی، میں تو اپنا پیٹ پالنے کے لیے بھی بڑا مشکل ہوں۔ تو خیر سارا قصہ حال حضرت سنتے رہے اور شام کو ان کو اپنے کمرے میں بھیج دیا، مہمان خانے میں بھیج دیا، اور وہ فرماتی ہیں کہ رات کا کچھ حصہ گزرا عشاء کے بعد کہ دروازہ کھٹکا، میں حیران ہو گیا کہ میں مسافر آدمی، کھانا وانا کھا لیا، اب میں سو گیا، مجھے کون اس وقت ملنے آتا ہے؟ تو فرماتی ہیں کہ جب میں نے دروازہ کھولا تو سعید بن المسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے، تو میں حیران ہو گیا، میں نے پوچھا حضرت آپ اس وقت کیسے تشریف لائے؟ فرمایا میں گواہ بھی لایا ہوں اور اپنی لڑکی بھی لایا ہوں نکاح کرنے کے لیے، تو میں یہ نہیں چاہتا کہ ایک نوجوان رات بغیر بیوی کے گزارے اور میں قیامت میں پکڑا جاؤں۔ تو فرمایا اسی وقت نکاح کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اتنا غنا عطا فرمایا کہ لوگ حیران ہوتے تھے کہ تمہیں کہاں سے اتنی بڑی روزی مل گئی؟ تو نے فرمایا بھی اللہ پاک نے شادی بھی تو ایسے دے دی تھی نا، اس میں نے کون سا خرچ کیا تھا؟ تو یہ ایمان ہوتا تھا ایمان والوں کا کہ ایک نوجوان بغیر بیوی کے رات گزارے گا تو گناہ کرے گا، بغیر بیوی کے رات گزارے گا تو غلط خیالات میں اپنی زندگی تباہ اور برباد کرے گا، تو کیوں نہ ہم اس کے لیے آسانیاں اور راستے پیدا فرما دیں۔ اسی لیے میرے آقا کا ارشاد ہے، فرمایا کہ اگر کوئی آدمی تمہارے گھر میں بچی ہے جوان یا لڑکی ہے یا بہن ہے یا جو بھی ہے، اور تمہارے پاس ایک آدمی رشتہ مانگنے کے لیے آیا، لیکن تم دیکھ رہے ہو کہ وہ دین والا ہے، داڑھی والا ہے، نماز والا ہے، روزے والا ہے اور اللہ سے ڈرنے والا ہے، لیکن ہے غریب، فرمایا فوراً رشتہ کر دو۔ فرمایا اگر ایسا نہیں کرو گے تو دنیا میں فساد پھیل جائے گا۔ دنیا آج دیکھ رہے ہو کہ دنیا کے اندر کتنے فسادات پھیلے ہوئے ہیں، تو اس صورت مبارک کی یہ بھی عظمت آئی ہے۔ اسی طرح ایک صحابی کو حضور نے فرمایا کہ شادی کرو، تم اس عورت سے تم شادی کر لو۔ اس نے کہا حضور میں کون سی چیز سے شادی کروں، میرے پاس تو پیسے ویسے ہیں نہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ کے بندے چلو جاؤ گھر تلاش کرو، فلتمس ولو خاتما من حدید، اگر تمہیں ایک لوہے کی انگوٹھی مل جائے وہ بھی ڈھونڈ کے لے آؤ، یعنی کوئی چیز مل جائے۔ اس نے کہا حضور میرے گھر میں لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے، ڈھونڈ تو میں تب آؤں جب مجھے پتا ہو کہ میرے گھر میں کہیں کوئی چیز پڑی ہوگی، تو میرے پاس گھر میں تو وہ بھی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا حل معک سور من القرآن، کیا تمہارے پاس قرآن کی کوئی صورتیں تمہیں یاد ہیں؟ تو اس نے کہا ہاں حضور مجھے یہ یاد ہے، مجھے وہ صورت یاد ہے، مجھے تو بقرہ یاد ہے، آل عمران یاد ہے۔ تو آپ نے فرمایا اچھا ہم تمہاری اپنی بیوی کو یہ پڑھا دینا، ہم اسی سے تمہاری شادی کر دیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں بھی شریعت پہ عمل کرنے کی توفیق دے اور گناہوں سے محفوظ رکھے اور اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہتے جی میں حنفی مسلک پر ہوں، اگر مجھے فجر کی پہلی سنتیں رہ جائیں تو کیا میں نماز کے فوراً بعد سورج نکلنے سے پہلے پڑھ سکتا ہوں؟ ہاں پڑھ سکتے ہیں، کوئی بات نہیں، حنفی مسلک میں بھی گنجائش موجود ہے، لیکن بعد میں بھی پڑھیں تو تمہاری مرضی ہے۔
اگر کوئی آدمی جہاز میں یا ریل میں یا کار میں 48 میل سفر کرے تو اس کے لیے نماز قصر ہوگی. بھائی دیکھو نا، نماز قصر کا معنی ہے کہ 48 میل شرعی اگر ہو جائیں. اب اس سفر کو ہم چاہے ہوائی جہاز سے طے کریں، چاہے ہم کار سے طے کریں، چاہے ہم پیدل طے کریں، ہم پر اس سفر تو ہم نے وہ کیا ہے نا، اس لیے نماز قصر ہوگی. نماز قصر پڑے گا، یعنی 4 رکعتوں والی نماز کے 2 فرض پڑے گا، مغرب کے 3 پڑے گا، فجر کے تو ہیں ہی 2. باقی سنت اور نوافل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نہ پڑھے تو گناہ گار نہیں ہوتا، وہ معاف ہے. لیکن اگر کسی کو وقت ملے پڑھ لے تو اس کی مرضی. ایک آدمی ہے جو داڑھی مونڈتا ہے اور داڑھی کٹواتا ہے اور نماز پڑھاتا ہے، ایسے آدمی کے پیچھے نماز نہ پڑھیں، کیونکہ علماء نے لکھا ہے کہ بار بار داڑھی کٹانے سے آدمی جو ہے گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو جاتا ہے اور اس کے بعد وہ پھر فسق آ جاتا ہے. بہرحال جماعت نہ چھوڑیں، کوشش کریں کہ کسی دوسری جگہ جماعت کریں، یا اگر تمہارے بس میں ہو تو امام جو ہے اس کو بدل لیں، کوئی ایسا امام رکھیں جو شریعت کے مطابق. کیونکہ قاعدہ یہ ہوتا ہے نا جی کہ اگر امام شریعت کے مطابق نہ ہو تو دیکھنے والے جو ہیں وہ اور گناہوں میں جرت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں دیکھو جی امام صاحب نے اگر اس طرح پھروایا ہوا ہے تو ہم نے پھروا لیا تو کیا ہو گیا، اگر امام صاحب نے ایسا کیا ہوا تو چلو میاں اس کو فرق نہیں پڑتا تو ہمیں بھی وہ بخشا جائے گا تو ہم بھی بخشے جائیں. اس طرح لوگوں کے اندر نعوذ باللہ دین سے بے رغبتی ہوتی. امام ایک نمونہ ہوتا ہے دین میں، تقوی میں، شکل میں، صورت میں، تاکہ لوگ جب 5 دفعہ اس کے پاس آئیں دیکھیں تو شریعت کے مطابق ان کو سبق ملے. بھئی یہ تو مسئلہ مشہور ہے نا کہ اگر کوئی آدمی شکار کے لیے کتا رکھتا ہے یا جانوروں کی حفاظت کے لیے کتا رکھتا ہے تو جائز ہے. وہ تم اپنے گھر کے اندر تو نہیں رکھو گے، باہر رکھو گے حفاظت کے لیے. کوئی ایسی حفاظت بھی آپ نے سنی ہے کہ بیڈ روم کے اندر کتا رکھ لو؟ کتا جب رکھو گے تو لازمی بات ہے کہ گھر کے باہر رکھو گے، مال میں رکھو گے، بکریوں میں رکھو گے. وہ ضرورت ہے، ضرورت کے تابع چیزیں حلال ہو جاتی ہیں. ضرورت کے تابع ایسا کتا رکھنا جو ہے وہ ٹھیک ہے. اگر ایک عورت جو ہے اس کا گھر والا موجود نہ ہو اور جیسے مرد اپنی شہوت غلط راستے سے ہاتھ سے یا کسی طرح پوری کرتا ہے، مٹاتا ہے، اگر وہ مٹائے بالکل وہ بھی گناہ گار ہوگی. اسی لیے تو حکم ہے نا کہ گھر والوں کو بیویوں سے زیادہ دور نہیں رہنا چاہیے. زیادہ سے زیادہ جو ہے 4 مہینے 10 دن یا 6 مہینے، اس سے زیادہ جو ہے دور نہ رہیں تاکہ ان کے حقوق کی ادائیگی ہو باقاعدہ. اس لیے جو لوگ ملازمت پہ ہوں وہ کوشش کیا کریں کہ سال میں 1 دفعہ چھٹی چلے گئے اور 1 سال میں کوشش کی تو بیوی کو بلا لیا. اگر کوئی مجبوری ہے، معذوری ہے کہ بالکل کوئی ذریعہ نہیں ہے اور 2 سال کے کنٹریکٹ پہ ہیں اور بیوی راضی ہے تو اللہ اس کی بھی عزت محفوظ رکھے، آپ بھی محفوظ رکھے. لیکن ایسا ہونا نہیں چاہیے آدمی اپنی بیوی سے زیادہ دور نہ رہے، کیونکہ جیسے تمہارے جذبات تمہیں گناہوں پہ مجبور کرتے ہیں، عورت کے بھی تو جذبات اس کو بھی تو وہ گناہوں پہ مجبور کرتے ہیں. اس لیے ہمیشہ کوشش کریں کہ میاں اپنی بیوی کا حق ادا کرے اور بیوی جو ہے اپنے میاں کے حق ادا کرے. بہرحال جو اللہ نے حلال طریقہ